سامعین دولت کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ شریف کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صدقہ جب تک اس کی رضا ہو مجھو ذات بابر ذات صفات وحدہ لا شریک ہے اس بندے احمد کی زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمایا۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بحیثیت مسلمان اللہ ہم سے مخاطب ہے، اے مسلمان قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے، ٹھیک ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے اللہ، کیسی بات قرآن نے کر دی بھائی، دیکھتے ہیں جی ہم نماز پڑھتے کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، قرآن پڑھتے، صدقہ کرتے، خیرات کرتے، یہ ساری چیزیں ان کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے، اللہ راضی ہو۔ ایمان سے بتاؤ یار، سارا کچھ کرنے کے بعد کوئی گارنٹی دے سکتا ہے اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ آج سے 10 لاکھ روپے لگ رہا ہے حج پہ، اس کے اخراجات پہ، وہ حج کرنے کے بعد کہہ سکتا ہے میرا حج قبول ہے؟ امید کر سکتے، ہم امید کر سکتے، گارنٹی کسی کے پاس؟ قرآن گارنٹی دے رہا ہے اللہ کی محبت کی۔ یہ ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جس کو کسی کائنات کے کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسٹیٹمنٹ ایسی ہے، قرآن کی اسٹیٹمنٹ، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تو چاہتا ہے اللہ تجھ سے محبت کرے، یار یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کا بندے سے محبت کرنا مانی ہے اللہ کا راضی ہو جانا۔ ساری کائنات مل کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کسی کے پاس کوئی گارنٹی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، ہم عبادتیں کریں، ہم نوافل پڑھیں، ہم صدقے کریں، ہم خیراتیں کریں، اللہ کی رضا حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ امید ہم کرتے ہیں مولا تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تو غفار بھی ہے، تو ستار بھی ہے، تو پردے رکھنے والا بھی ہے، تو عیبوں کو چھپانے والا بھی ہے، مولا سارا کچھ ہے، اسی لیے ہماری عبادتوں سے تو راضی ہو جائے گا۔ گارنٹی پھر بھی کوئی نہیں، امید ہی امید ہے۔ رب سونا تمہیں پکی بات بتا رہا ہے، اور میں تمہیں ایک وظیفہ ایسا بتا دیتا ہوں، ایک عمل ایسا بتا دیتا ہوں جس میں گارنٹی ہے اللہ تجھ سے محبت کر رہا ہے۔ اور میری جان جب رب کریم آپ سے محبت کرے گا، اور پھر محبت کا آپ کو صلہ کیا ملے گا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ سبحان اللہ، ابھی بھی سبحان اللہ نہیں، سوتے ہوئے کہہ رہی ذرا اچھی بات ہے، بولو سبحان اللہ۔ کہتے میں تھوڑا پڑھتا تھا انہی سبحان اللہ نکل لی، قرآن کا سبحان اللہ پڑھ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اللہ تیرے اوپر درود بھیجے گا۔ ہے وہی نہ گل، دیکھو بات بندہ کرے پکے پیروں پہ، تو قرآن سے بڑا پکا ہمارے پاس حوالہ ثبوت کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے ہاں میرے بندے میں تجھے ایک وظیفہ ایسا بتا دوں، آپ پروردگار عالم بحیثیت مسلمان کلمہ کو کہ ہماری تمنا یہی ہے مولا تو ہم سے
محبت کر. مولا کریم ہمارے اعمال کو قبول فرما لے, ہمارے خیرات و صدقوں کو قبول فرما لے. مولا کریم نے فرمایا کوئی تمہیں ایسا وظیفہ بتاؤں میں تم سے محبت کروں گا. فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ. اینی جگہ سبحان اللہ نہیں, سادہ کہیں لگ رہا ہے تسی بھی لاؤ نا ذرا. یہ سٹیٹمنٹ جاری کس سے کروائی؟ بھئی حکومت کا کوئی مضبوط قابل اعتماد نمائندہ جب کوئی بات کرتا ہے, حکومت کی طرف سے احکام جاری کرتا ہے, تو وہ اس بندے کی سٹیٹمنٹ حکومت کی ہی سمجھی جاتی ہے. اب یہ فرمایا قل محبوب تم فرما, سلطنت خدا بندی کا سب سے معتبر ترین نمائندہ, سلطنت الہیہ کا, وہ سلطنت خدا کا, اس جہان کا نہیں 18,000 عالمین کا معتبر ترین نمائندہ, جس کے بارے میں رب کریم کا قرآن فرماتا ہے فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. معتبر نمائندہ سلطنت الہیہ کا, فرمایا میں عالمین کا رب الحمدللہ رب العالمین, میرا نمائندہ, میرا محبوب, میرا خلیفہ, آؤ اس کی زبان سے میں تمہیں اسٹیٹمنٹ جاری کروا دوں. میرے محبوب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, محبوب فرما دے ان سے اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ان سے محبت کرے تو فاتبعونی, اور میری غلامی کو اختیار کر لو. یہ اسٹیٹمنٹ جاری ہو گئی اللہ کی. نمائندہ بھی مضبوط ہے جی, بندہ کچا. پچھلے دنوں میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کسی نے ایسے ہوا اڑا دی جب وہ فوت ہو گئے. انہوں نے آ کر پھر جو ہے یہ اعلان کیا نہیں بھئی یہ غلط افواہ ہے. پھر وہ واقعہ فوت ہوئے تو لوگ تذبذب کا شکار ہو گئے کہ یہ بات خبر جو پہلے پہنچائی گئی ہے یہ غلط خبر تھی ہے. پھر حکومتی نمائندوں نے جس وقت خبر کو باقاعدہ طور پر اپنے نشریاتی ادارے ٹی وی پہ نشر کیا تو پتہ چل گیا کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان واقعہ نہیں اس جہان فانی کو دعوے وفا کر رہے ہیں. حکومتی نشریاتی ادارہ ہے جی, ٹیلی ویژن, اخبار, پرنٹ میڈیا. میرے رب سونے کا نشریاتی ادارہ اللہ کا قرآن ہے. یہ اسٹیٹمنٹ قرآن میں جاری کی گئی ہے اور فرمایا ذرا محبوب ان سے فرماؤ اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ان سے محبت کرے, میری اتباع کر لو, میری نوکری کر لو, میری غلامی کر لو, اور اللہ تم سے محبت کرے گا. رب کریم خاندان نہیں دیکھے گا, رب کریم قبیلہ نہیں دیکھے گا. وہ چاہے حبشے سے اٹھ کے بلال آ جائے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. میری اتباع کر لو اللہ تم سے محبت کرے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ. اقبال نے کیا کہا؟
اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو آئے 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 اس کا مشتاق بن کے غازی ممتاز قادری نے بتایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اس کی وفا کی مثال اس کا مصداق بن کے غازی نصرالدین شہید نے دکھایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور تو اور میرے استاد گرامی اور میرے شیخ درگاہ جناب مولانا خادم حسین رضوی نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو، ایک بندے کو موسیٰ علیہ السلام سے پیار ہو گیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کپڑے پہنے وہ بھی کپڑے پہنے، جیسے موسیٰ علیہ السلام پگڑی باندھے ویسے وہ بھی پگڑی باندھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام چلیں وہ بھی ویسے ہی چلے، جیسے پہلے موسیٰ کھائے وہ بھی کھائے۔ امتی کہنے لگے کتنا بے شرم امتی ہے، نبی کی نقل کر رہا ہے، نبی کی نقل کر رہا ہے، اس کو شرم نہیں آتی، بڑوں کی نقل نہیں کرتے۔ جیسے بندہ بچے کی عادت ہے نا، جیسے بندہ کرے تو ویسے وہ بھی وہ اپنے نبی کی نقل اتار رہا ہے۔ دنیا والوں نے کہا یہ انتہائی بے شرم گستاخ آدمی ہے، نبی کی نقل اتارتا ہے، نبی کے نقش قدم پر چل رہا ہے، ان کے پیر کے اوپر پیر رکھ کے چل رہا ہے۔ وقت یہ آیا وہ بندہ فوت ہو گیا، زمانے نے کہا کہ گستاخ آدمی تھا، نبی کی نقل اتارا کرتا تھا، اس کو اٹھا کے کوڑے میں پھینک دو، روئی پہ پھینکو، تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہو جائے کہ نبی کی نقل نہیں اٹھاتے۔ ایک ہے تیرا میرا فیصلہ، ایک ہے تیرا میرا پیمانہ، ایک ہے رب سونے کا فیصلہ، ایک ہے تیرے میرے قانون، ایک ہے اللہ کا قانون۔ رب کریم نے پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی فرمائی، پیارے موسیٰ جاؤ ذرا، ہمارا ایک بندہ فلاں جگہ پر پڑا ہے اور فلاں جگہ پر جا کر اس کی لاش کو اٹھاؤ، اس کو غسل دلواؤ، اس کو کفن دلواؤ، اس کا نماز جنازہ پڑھو اور اعلان کر دو جو بھی بندہ اس کا نماز جنازہ ادا کرے گا ہم اس کی بخشش فرما دیں گے۔ میری امت میں بھی ایسا امتی ہے جس امتی کا اتنا مقام ہے کہ اللہ مجھے وہی فرمائے جاؤ اس کو اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو، اعلان کرا دو، ایسا شان والا امتی، اور مجھے نہیں پتا وہ نبی ہی کیا لوگ خبر ہو۔ قرآن کہتا ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے، صوفیوں کی ملکہ اعلان کر رہی ہے کہ جناب
کی چیونٹیوں جلدی جلدی سے اپنی بلوں میں گھس جاؤ. سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, کہیں تم مسلی نہ جاؤ. اس لشکر میں وحوش و طیور بھی ہوں گے, اس کے اندر انسان و جنات بھی ہوں گے, چرند پرند بھی ہوں گے. ان کے پیروں کے نیچے آ کے مسلی نہ جانا, مر نہ جانا. اپنے مساکن کے اندر اپنی بلوں میں گھس جاؤ. قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. قرآن کہتا ہے وہ چونٹی کی تقریر سن کے اللہ کا نبی مسکرا دیا. اب ایمان سے بطور ہوئے کو مسکرانے کا موقع ہے. بھائی ایک رعایا کی لیڈر ہے, وہ اپنی رعایا کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. اس میں ہنسی والی بات تو ہے کوئی نہیں, مسکرانے والی بات تو ہے نہیں. قرآن کی سٹیٹمنٹ ہے وہ مسکرائے کیوں؟ اسی لیے دیکھو کتنی نادان ہے. کہہ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام وہم لا یشعرون, ان کو خبر بھی نہیں ہوگی اور تم مسلی لاؤ گی. اور امتی جتنا مرضی چھوٹا ہو نبی بے خبر نہیں ہوتا. امتی جو فریاد کرے تکلیف میں, درد میں, کرب میں, دل سے, اخلاص سے, امتی جو فریاد کرے آنے سال میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ایک دفعہ پکار تو صحیح. موسیٰ علیہ السلام گئے, جب وہاں پر روڑی پہ پہنچے دیکھا یہ تو کوئی بندہ ہے جو میری نقل اتارا کرتا تھا. میں جس طرح میں پگڑی باندھتا ہوں میری طرح پگڑی باندھتا, جس طرح میں کپڑے پہنتا ہوں میرے طرح کے کپڑے پہنتا تھا, جس طرح میں چلتا پھرتا ہوں میں کھاتا پیتا ہوں میری نقل کیا کرتا. عرض کی مولا یہ تو نقال ہے, یہ تو میری نقل اتارا کرتا تھا. رب کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ اس لیے تو ہمیں یہ پسند آ گیا ہے. نقل اتاری ہے اس نے, کس کی اتاری ہے؟ اس نے پیارے موسیٰ کلیم اللہ تیری نقل اتاری ہے, اور تیری نقل اتارنے والا ہمیں پسند آ گیا. اور یار ایمان سے بتاؤ, امتی ہو موسیٰ کلیم اللہ کا, امتی ہو موسیٰ کلیم اللہ کا, نقل موسیٰ کلیم اللہ کی اتارے, اللہ کو وہ امتی پسند آ جائے. یار امتی ہو حبیب اللہ کا, نقل پیارے حبیب اللہ کی اتارے, اللہ کو پسند کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ کو وہ بندے پسند ہے جو چلے تو میرے نبی کی طرح چلے, جو کھائے تو میرے نبی کی طرح کھائے, جو بولے تو میرے نبی کی طرح بولے, جس کا شکل و صورت بھی نبی جیسی ہو, جس کا چلنا پھرنا بھی نبی جیسا ہو, جس کا اٹھنا بیٹھنا بھی نبی جیسا ہو. قرآن کہتا ہے ذرا میرے نبی کی نقل کو اتار کے دیکھ. یا نقل اتار, ذرا نقش قدم پہ چل کے تو دیکھ. اوے بندے خدا پھر دیکھ ہم تجھے کیا حلاب دیں. یغفر لکم ذنوبکم, ہم تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اور اپنی محبت کا پروانہ بھی جاری کر دیں گے. یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ کو معمولی سٹیٹمنٹ نہیں ہے صاحب. آج اب یہاں پر تھوڑا سا شاید آپ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں, کیونکہ اب بعد میں جو کرنے والا یہ بات آج کے موضوع سے متعلقہ ہے اور بڑی سخت بات یہ ہے. تسی ناراض بھی ہو گیا تو میرے بھی ہے, میں تو اللہ راضی کر رہا ہے. آئیے سامنے جانے کرام, آج کل کے موسم میں اس میدان میں, یہ موسم کون سا ہے ذرا پہلے اس کا ماحول بنایا. عید نبوی کا زمانہ گیا, بالکل بندے حضرت کی آواز ہے. عید نبوی کا زمانہ
کے رسول کا تقاضا یہ ہے تو ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس کی مشکل دعا تو دھوکہ نہ دے، تو بےایمانی نہ کر، تو فرار نہ کر، نام لے کر غلام رسول کا دھوکہ دینا، اور رب کعبہ کی قسم ہے تیرا کچھ بھی نہیں جا رہا، تو اپنے نبی کی توہین کروا رہا ہے، نام تیرا غلام رسول ہے، دھوکہ دے کے تو بتا رہا ہے جتنے بھی نبی کے نام لیوا ہے وہ سارے دھوکے باز۔ رب کعبہ کی قسم ہے نبی کا غلام کبھی دھوکے باز نہیں ہوگا۔ میرے کریم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، جس نے دھوکہ دیا، جس نے یہ تمام کے تمام غداری والے معاملات کیے، وہ میرا غلام نہیں ہو سکتا۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو اپنی جوانیوں کو پاک کرو، پاک کرو، اپنی جوانیوں کو پاک کرو، اپنی نظروں کو پاک کرو۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، 16 سال کا جوان، نام اس کا محمد بن قاسم، بڑے صغیر کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا۔ ایک بچی کی آواز نے، اس 16 سالہ جوان نے بڑے صغیر کی تاریخ کو بدل کے بتا دیا، اور نبی کا غلام اگرچہ 16 سال کا بھی ہو، تاریخوں کو پنوں کو پلٹنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تاریخوں کے پنے ہم پلٹ کے رکھتے ہیں۔ آج نام تو ہم حضور کا لیتے ہیں، تمہیں کسی نے مجبور نہیں کیا، تم کلمہ پڑھ کے مسلمان رہو، جاؤ جو مرضی مذہب اختیار کرو۔ آج تو تمہاری حکومت بھی تمہیں سپورٹ کر رہی ہے، آؤ قادیانی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، یہودی بن جاؤ، سکھ ہندو بن جاؤ، مسلمان ہونے پر پابندی لگائی ہوئی ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ جج کے پاس جائے گا۔ مسلمان ہونا مشکل ہے، جو عیسائی ہونا سوکھا ہے، پتر مسلمان ہونے تو قاضی بھی لے گا، کلمہ پڑھے نبی کا، نماز تو ایک بھی نہ پڑھے۔ یہاں سے اگر میں بند کر دوں، میں اکثر عرض کرتا ہوں، میں تالا لگا دوں اور کہوں آج لنگر اس حضور کے غلام کو ملے گا جو نماز کی شرائط اور فرائض سنائے گا۔ یہ غلام رسول کا تقاضا ہے، میں اس کو آج بات جانے دوں گا اور لنگر بھی اس کو دینے دوں گا جو نماز کی شرائط اور فرائض سنائے گا۔ جن کو تو میں نے یاد کروائی ہے وہ تو نکل جائے گے لنگر لے کے، وہ انہوں نے تو میرے یقین ہے اگر وہ یاد کرائیے تو بھی یاد ہے، جو باقی اکثریت کی تھی گئی اچھا جی، اچھا وہ یاد کرا دیں۔ نماز کی کتنی شرائط ہے؟ 6 شرائط۔ مولوی چوپ ہے، مولوی چوپ ہے، مولوی نہ بولے، میں تو پہلے ہوتی جو نماز کی شرائط کو پہلے سب کو پہلی شرط کے لیے، نماز کی شرائط میں سب سے پہلی شرط کون سی؟ ایسے ہی بولے، یہ بھی میری کلاس کا ہوتا ہے، اس بات کو بول رہے۔ نماز کی پہلی شرط ہے طہارت، نماز کی پہلی شرط طہارت کا مطلب ہے کو طہارت لے کے لوٹ کوئی نہیں پڑھنا، اگر دل دل بول رہا طہارت ہے یہ نہیں کہا ہوتا۔ کبھی حافظوں کو قرآن یاد کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ اونچا اونچا بولتے، اونچا اونچا، اور ایسے 50 60 میں نے 150 بچہ پڑھایا ہوا ہے، اور جب وہ 150 بچہ قرآن اونچی آواز میں پڑھتا تھا پوری مسجد کی دیواریں سے تھا۔ وہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ مرتے دم تک یہ قرآن ہمارے دماغ دل سے نہ نکلے۔ نماز کی پہلی شرط کون سی ہے؟ نماز کی پہلی شرط طہارت ہے، یعنی تیرا دل بھی صاف ہو، تیرا دماغ بھی صاف ہو، تیرا جسم بھی صاف ہو، تیرا لباس بھی صاف ہو، تیری جگہ بھی صاف ہو۔ لوگ نماز کی آج پہلی شرط کے اوپر عمل کرتے ہوئے جتنا میرا نوجوان طبقہ
لڑکیوں کا نمبر نکالو، اپنے فیس بک اکاؤنٹوں سے لڑکیوں کے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرو، اپنے واٹس ایپ سے لڑکیوں کے سارے رابطے. یار خدا کی قسم پہلی شرط پہ تو عمل کر رہے گا تو حضور کی غلامی کی طرف پہلا قدم تیرا اٹھتا ہے. نماز کی پہلی شرط کون سی ہے؟ شاباش، ادھر میں آواز آ رہی ہے. نماز کی پہلی شرط اللہ پڑھی ہے. یا اللہ جو بولے اللہ اس کے ماں باپ کو ہر اس سال توفیق عطا فرمائے. نماز کی پہلی شرط یہ نہ مطلب ہے ماں بولے فرما بردار میں بیٹھ گئے ہو. شکر الحمدللہ، شکر اللہ. نماز کی پہلی شرط لباس پاک ہو، تیرا جگہ پاک ہونی چاہیے، تیرا جسم پاک ہونا چاہیے، صرف ظاہر نہیں، تیرا باطن بھی پاک ہونا چاہیے، تیری سوچ بھی پاک ہو، تیرا دل بھی پاک ہو. جب نماز میں کھڑا ہو پتہ لگے حضور کا غلام کھڑا ہے. اپنے موبائلوں سے لڑکیوں کے رابطے ختم کرو. اور رب کعبہ کی قسم ہے سارے کے سارے نوجوان اگر آج سچی توبہ کر کے یہاں سے اٹھتے ہیں تو رب کریم تمہاری توبہ کے صدقے اس روئے زمین پر جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے جو گناہوں کا پرندہ ساتھ لے کے گئے اللہ تمہاری توبہ کے صدقے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ ہے طہارت، یہ ہے پہلی شرط. تو پاک ہو، صحت پاک کر، جسم پاک کر. کمپنیوں والا کا بیڑا گھر کو 1-1, 5-5, 10-10 روپے 20-20 روپے میں ساری رات کے پیکج دے دیے. وہ منڈا لگا ہیلو کیا حال ہے، ٹھیک ہے. اور جنہاں نے جڑا اوتے چھتا ہوں گی انہوں چھتا تے چڑھ کے ڈرتے ہیں پھر تو نہیں بتایا نہیں. وہ سارا 2 مہینے 4-6 مہینے مجنوں بن کے پھرتا پہ ہوگا، منو بن کے پھر. اور پھر بیچارہ اللہ کا وہی نیک بندہ پتہ لگتا ہے اس کے ماں باپ کی کہیں اور شادی کر دی، بھائی بن کے پھر اسی کی شادی میں کرسیاں لگا رہا ہوتا ہے. جوانی پاک کا کیا تمہاری جوانی کی بڑی ضرورت ہے اس وقت اسلام. آج جتنی ضرورت ہے ہر دور میں ضرورت رہی ہے حضور کے غلام کی، ہر زمانے میں ضرورت رہی ہے. لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جتنی آج تیری جوانی کی ضرورت ہے اسلام کو کسی اور دور میں. اپنی جوانیوں کو بات کر یار، تو چلے تو پھرے، پتہ لگے حضور کا غلام جا رہا، پتہ لگے میرے نبی کا چاہنے والا جا رہا، پتہ لگے اس کی نگاہوں کے اندر شرم و حیا بھی ہے، اس کی نگاہوں کے اندر شرم و حیا بھی ہے، نگاہ بھی اس کی پاک ہے، کان بھی اس کے پاک ہے. اور بیڑا گھر کون کمپنیوں کا، اس میں میں نے قرآن پاک کی عہد کی ہوئی ہے. میں ابھی نہ کھول کے اس کو قرآن پاک کون کروں گا تو پہلے اشتہار آ رہے ہیں، اور اشتہار بھی گندے اور بےہودہ قسم. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. پہلے نیٹ کیفے ہوتے تھے جہاں پر جا کر بے غیرتی کیا کرتے تھے، اب ہر بندے کے ہاتھ میں بے غیرتی کا آلہ. آج اتنی ضرورت ہے تیری جوانی کی، تیری وفا کی، تیری غلامی کی، آج سے پہلے کبھی اتنی ضرورت نہیں تھی. اے میرے نوجوان، میرے نبی کے چاہنے والے، نماز کی پہلی شرط کے اوپر عمل کر. تیرا لباس بھی پاک ہو، تیرا جسم بھی پاک، وہ جگہ بھی پاک جہاں پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک. نماز کی دوسری شرط کون سی؟ نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت. سادہ لفظوں میں کپڑے، لباس، شرم کا
چھپانے کی شے. آج کی ایمان سے بتاؤ, میں تو نماز بھی پڑھاتا ہوں, چھوٹا سا اتنا سا بولوں, میری کیا اوقات ہے. جب ہم نماز پڑھا کے کبھی باہر جائیں تو پینٹ پہنے ہوئے نوجوان جب سجدہ کرتے ہیں تو بعض اوقات اتنی بڑے خوفناک قسم کے مناظر کا سامنا ہوتا ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے. تقدس مسجد کا وہ آج بڑا گھر ہو گیا, تو چھوٹے سے چھوٹے رہے, کچے پا کے اور چڑھے پا کے مسجد میں گھس آتے اور آ کے مسجد کی بے حرمتی اس طرح بھی کر رہے ہیں. اور جس کا دل کرتا ہے اوپر سے شرٹ پہنا آتا ہے, نیچے سے سلوار پہنا آتا ہے, اور بابا عجیب سی کنٹراسٹ کر کے نا جی, نیچے سلوار پہنی ہوگی, اوپر بنیان پہنی ہوگی, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. اور ٹوپی کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, ٹوپی کدھر ہے, ٹوپی کا پتہ ہی کوئی نہیں. رب کعبہ کی قسم ہے, آپ اپنے نبی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ, کملی والے نے حج کے موقع پر سر کو ننگا کیا ہے. جب بھی پتہ چلے گا حضور نے نماز پڑھائی ہے, پتہ چلے گا یا آپ کے سر انور پر امامہ شریف کا یا ٹوپی تھی. یہ ٹوپی پہننا یا امامہ پہننا, پگڑی شریف پہننا, یہ تیرے نبی کی سنت ہے, یہ تیرے نبی کا لباس ہے. یہ ناف ہے نا جس کو ہم پنجابی میں تو نہیں کہتے, تو نہیں, اس کے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک یہ فرض ہے, فرض ہے. اتنا جو بھی لباس اس میں سے غائب ہوا. اچھا وہ فیشنی قمیضیں چلی, میری تو قمیض الحمدللہ گھٹنوں سے نیچے ہوتی ہے, فیشنی قمیضیں چلی تو جو اعلان آتا تھا فیشنی قمیضیں, جب آگے چل رہے ہیں تو آگے سے بھی دمادم مست کر اندر پیچھے سے بھی, اور پھر جب رکوع کرتے ہیں پھر عجیب سے ایک منظر سامنے آ رہا ہے. یہ کیا ہے یار, یہ کون سا لباس ہے, کون سی شرط ہے؟ شرط مقبول ہو نماز سے صحیح پڑھ گئی. رات کو ایک مسجد بنا رہے ہیں, کو جاتی لوگ تھے, نوجوان ہے, میں کا شکر زمیندار آدمی تھا, ملنے کے لیے آیا اور آ کے اس نے کہا کہ میں اتنے ایکڑ پہ زمین مسجد بنانے لگا. میں نے کہا ماشاء اللہ, اللہ تجھے توفیق دے, مسجد بنانے سے پہلے نماز پڑھنا سیکھ لینا. نماز پڑھنا سیکھ لینا. نماز کی شرائط میں پہلی شرط طہارت ہے, وضو کرنا سیکھ لینا. میں جب یہاں پہ تھا جی, میرے الحمدللہ صبح ابھی بھی میرے پاس وہ تصویریں موجود ہیں. صبح فجر کے بعد میرے تعلیم پالما کی کلاس چلتی تھی اور شام میں میرے بچوں کی کلاس چلتی. ان بچوں میں دعائیں کروں, نماز, کلمے, غسل کے فرائض, وضو کے فرائض, تمام چیزیں ان بچوں کو ازبر یاد کروا دی تھی تاکہ بچپن میں ان کی بنیاد رکھی جائے, جوانی تک آتے 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 ان کی عادت بن جائے. طہارت پہلی شرط ہے. اگر تجھے وضو ہی نہیں کرنا آیا تو 500 نمازیں پڑھ, تیری ایک نماز نہیں قبول ہوئی. وہ پہلی شرط نہیں ہے بھائی, شرط مقبول ہے. پھر جاؤ گے, چلو آپ جلدی سے پھر انشاءاللہ زندگی میں تفصیل سے. پہلی شرط پیٹی ڈھیلی نہیں, جسم کو چھپا ہے. تیسری استقبال قبلہ, کعبے کی طرف منہ کر, کعبے کی طرف منہ کر. ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے, کعبہ جہت ہے, سجدہ کل بھی اللہ کو تھا, سجدہ آج بھی اللہ کو. استقبال. چوتھی وقت کا ہونا, وقت کا ہونا. چوتھی کون سی؟ ابھی یہ کون سا وقت آنے والا ہے؟ اس وقت میں ہم اثر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. وقت قضا ہے, ٹھیک ہے, جس میں مرضی پڑھو, اس کا وقت ہی گزر گیا. پانچویں شرط نیت کرنا, نیت کرنا. اور بولو یار, پانچویں شرط نیت کرنا. ساری دنیا کی فکریں جوتے والی جگہ رکھ کے مسجد میں آ جا.
نیت کرنا اس بات کی نہیں کہ ہوں میں مسیطے پڑھایا تو ہوں امام بھی خیر نہیں، ہوں میں مسیطے پڑھایا ہوں امام بھی خیر نہیں کہ ہوں انتظامیہ بھی خیر نہیں۔ نیت اس بات کی کرنا کہ مولا کریم تو نے مجھے اپنے گھر بلا لیا ہے نا، اب مجھے توفیق عبادت کے ساتھ ساتھ میری عبادت کو قبول بھی فرما دے، توفیق عبادت بھی دے اور اس کو قبول بھی فرما۔ مولا میری نیت خالصتاً تیری رضا اور تیری عبادت ہے، مولا تیری رضا اور تیری عبادت ہے، یہ نہیں کہ جو نماز تھوڑی دیر پوری مسجد بھی دائرہ بھی ہو۔ اور آخری شرط کون سی ہے؟ تکبیر تحریمہ، وہ تکبیر جو حرام کر دیتی ہے کھانا پینا بولنا چلنا پھرنا سونا، یہ چیزیں حرام کر، یہ ہے جی 6 شرائط۔ زندگی نہیں تو پھر اگلی دفعہ تمہیں نماز کے فرائض سکھا ہو جاؤ، یہ ہے کہ غلامی رسول کا تقاضا، تیری نماز کتنی ہو گئی۔ دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔